مسلم شریف میں ہے، عن قریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ پہاڑ کے پاس والے لوگ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ سب سونا لے جائیں گے۔ پھر اس پر لوگوں کی جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ کتاب الفتن میں ہے، اہل روم عظیم الشان جنگ کے لیے نکلیں گے، ان کے ہمراہ ترک اور برجان اور سکالیہ ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ رومی اماک یا دابق نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر صف آرا ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان نہ آؤ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ مسلمان کہیں گے نہیں بخدا، ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان سے لڑیں گے تو ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ان میں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ بقیہ 1/3 فتح پا لیں گے، وہ کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت کو تقسیم کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا تمہارے بال بچوں کے پاس مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تب دجال نکلے گا۔ جس وقت وہ لڑائی کی تیاری کے لیے صفیں درست کریں گے اور نماز قائم کی جائے گی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس حدیث میں زیتون کے درختوں پر تلواریں لٹکانے کا ذکر ہے، تو کیا انسان پرانے وقتوں کی جنگوں کی طرف لوٹ جائیں گے؟ جب احادیث میں ذکر ہے کہ بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، تو 7 ارب سے زیادہ کی آبادی میں سے اگر اتنے کم لوگ بچیں گے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ایٹم بم کے جو ذخائر اکٹھے ہو چکے ہیں وہ چلا دیے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ مسلم شریف میں ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم اور مال غنیمت کی خوشی کو ترک نہ کر دیا جائے۔ پھر ملک شام کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا وہاں اہل اسلام کے دشمن جمع ہوں گے اور ان کے مقابلہ کے لیے مسلمان جمع ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہے؟ فرمایا ہاں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لے: میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر تم میں ایک عام وبا پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری ہوتی ہے، پھر مال بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہوگا، پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد شکنی کریں گے اور 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 برس کا فاصلہ ہے، 7ویں سال دجال نکلے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، تم نے ایک شہر قسطنطنیہ کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور ایک جانب سمندر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس میں 70,000 بنو اسحاق یعنی عرب جہاد نہ کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی۔ سور کہتے ہیں میرے گمان میں اس سے مراد دریا کا کنارہ ہے۔ پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کی دوسری جانب گر جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیخ سنائی دے گی کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر لوٹ آئیں گے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، اور جب چوتھا دن ہوگا تو باقی مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا۔ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ کی مثال دیکھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ پرندے بھی ان کے پہلوؤں سے گزریں گے، وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور مردہ ہو کر گر پڑیں گے۔ ایک باپ کی اولاد 100 تک ہوگی، ان میں سے ایک کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچے گا۔
اس صورت میں مال غنیمت سے کیا خوشی ہوگی اور کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟ مسلمان اسی حالت سے دوچار ہوں گے کہ اس سے بڑی افتاد آ پڑے گی۔ ایک چیخ سنائی دے گی کہ مسلمانوں کی اولاد میں دجال آ چکا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور 10 گھڑ سواروں کا ہراول دستہ بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں۔ وہ روئے زمین کے بہترین گھڑ سواروں میں سے ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، دشمن اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اہل اسلام ان آدمیوں کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ مسلمان اپنے لشکر میں سے ایک فوج منتخب کریں گے جو مرنا قبول کریں گے اور غالب فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں گے۔ میرات المناجی میں ہے، اجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سارے شہروں پر غالب آ جائے گا سوائے دمشق کے۔ میرات میں ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی جنگ کے دن مسلمانوں کی پناہ گاہ غوطہ ہے جو اس شہر کے کنارہ میں ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے، یہ شام کے بہترین شہروں میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، شام میں ایک شہر کا نام غوطہ ہوگا، خون ریز لڑائیوں میں وہ مسلمانوں کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، خون ریز لڑائی کے دنوں میں دمشق کے نواح میں واقع ایک مقام غوطہ مسلمانوں کے لیے خیمہ کی مانند ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے، ان قریب مسلمانوں کو مدینہ میں محصور کر لیا جائے گا اور ان کی عملداری زیادہ سے زیادہ خیبر کے مقام صلاح تک ہوگی۔ ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، ان قریب مسلمان مدینہ میں گھیر لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بعید ترین چھاؤنی اس وقت صلاح مقام پر ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے۔ البتہ غرقد درخت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، تم اور یہود آپس میں جنگ کرتے رہو گے حتیٰ کہ پتھر یہ کہے گا کہ اے مسلم، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کر دے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، تم سے یہود قتال کریں گے سو تم ان پر غالب آ جاؤ گے حتیٰ کہ پتھر یہ کہے گا کہ اے مسلم، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کر دے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور جگہ پر ہے، تم سے یہود جنگ کریں گے اور تم ان کو قتل کرو گے حتیٰ کہ پتھر کہے گا اے مسلمان، یہ یہودی ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ ترمذی شریف میں ہے، یہودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیا جائے گا یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ اگر آپ اسرائیل کا وزٹ کریں یا اسرائیل کے ویلاگز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا پورے اسرائیل میں ہر طرف غرقد کے درخت لگا دیے گئے ہیں اور مزید بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 104 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے۔ تو دیکھ لیں، یہودی ساری دنیا میں مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے تھے اور اب وقت آخر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسرائیل میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا، یعنی دنیا کا سینٹر سٹیج بن جائے گا، جو کہ وہ اس وقت ہے، کیونکہ پوری دنیا سے مالدار یہودی جو دنیا کے ہر شعبے پر قابض ہیں اسرائیل میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ جب مسلمان ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے جو کہ وہ ہیں، تو یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا آنا ناگزیر ہو چکا ہوگا۔ خلیفہ کی موت پر سعودی عرب میں انتشار ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام عرب بادشاہوں سے لڑیں گے اور ایک خلافت قائم ہوگی۔ اس طرح ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز عرب ممالک سے ہوگا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام ایران سے جنگ کریں گے ان کے شیعہ عقائد کی وجہ سے۔ پھر خراسان سے لوگ امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے نکلیں گے اور بیت المقدس فتح کریں گے۔ وہاں سے افواج ہندوستان آئیں گی یہاں کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑنے کے لیے۔ اسی دوران ترکی میں دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکل آئے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اقوام ترکی پر ٹوٹ پڑیں گی اور کچھ دنیا یعنی استنبول ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس جنگ میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور فرات کے ساتھ ساتھ رومی یعنی عیسائی افواج شام کے شہر عماق
یا دابق تک پہنچ جائیں گی جہاں ملحمۃ الکبریٰ وقوع پذیر ہوگی۔ ایک اور حدیث کے مطابق سندھ یعنی موجودہ پاکستان کے حصے کو ہند یعنی ہندوستان تباہ کرے گا اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان بہت بڑی جنگ کی پیشگوئی ہے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اسے عرب اور ترکی کے درمیان جنگ قرار دیتے ہیں، کیونکہ دونوں خلافت کے دعوے دار ہوں گے، خلافت عثمانیہ اور خلافت امام مہدی علیہ السلام۔ اگر ہم غور کریں تو احادیث میں ہی بہت سے علاقوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جہاں جنگیں ہوں گی، یعنی جزیرۃ العرب، ایران، بیت المقدس، ہندوستان، سندھ، قسطنطنیہ یعنی استنبول، ترکی، شام اور یورپ۔ تو جب ایک ہی وقت میں اتنے سارے علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہوں گے اور روس اور یوکرین پہلے ہی جنگ کر رہے ہیں، تو باقی دنیا ان حالات سے نہ تو الگ رہ سکے گی اور نہ متاثر ہوئے بغیر۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کا اختتام شام میں جا کر ہونا ہے، جہاں آخری جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی اماک یا دابق میں، جس میں انتہائی مشکل حالات ہوں گے مسلمانوں کے لیے، اور روئے زمین کے بہترین لوگ شام میں اکٹھے ہوں گے عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس دور میں مسلمانوں کی جائے پناہ دمشق کے قریب شام کا شہر غوطہ ہوگا۔ اس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کو دوبارہ فتح کر لیں گے تکبیرات کے ذریعے۔ ابھی مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ دجال کے نکلنے کی خبر شیطان آ کر دے گا، لیکن وہ جھوٹ ہوگی۔ پھر جب وہ واپس شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جنگ کے بارے میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ تو پھر اے مسلمان، تو ڈرتا کیوں ہے؟ جب تجھے بتا دیا گیا ہے کہ آخری فتح تمہاری ہونی ہے، تو اس فانی دنیا کے لیے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنے دین کا سودا کیوں کر رہا ہے تو؟ یہ زندگی چند روز کی ہے، بقا ان کی ہوگی۔ افضل الشہداء وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور جو لوگ شکست تسلیم کر لیں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔